آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس دن کی، بڑی فضیلتیں ہیں اس دن کی، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ جس طریقے سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی ہے، ویسے ہی اس دن کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ قرآن مقدس میں ایک سورت ہی پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کی کتنی اہمیت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جو شخص یوم جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس کے 80 گناہوں کو، 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑے، کنت شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ اس دن کی برکت ہے، لیکن مجھے اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے علاوہ کہیں اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے کئی نعمتوں کی ناقدری کی گئی، اسی طریقے سے اس نعمت کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس سے ہم اس دن کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جب تمہیں یوم جمعہ کو پکارا جائے، آواز دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ یعنی منادی، مؤذن جب یوم جمعہ کو تمہیں اذان کے ذریعے آواز دے، تو تم یوم جمعہ کو مؤذن کی آواز سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم جمعہ کو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس سے مراد اذان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب اپنے دور کے اندر جمعۃ المبارکہ کا اہتمام فرمایا، تو جس طریقے سے عیدین کے اندر، دونوں عیدوں میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے، ایسے ہی یوم جمعہ کا بھی سسٹم یہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے تھے. لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے. اتنے میں ایک قافلہ آیا. تو چونکہ مدینے میں لوگوں کو قحط کا سامنا تھا اور جب ملک شام سے کوئی قافلہ آتا تو اس میں کھانے پینے ضروریات کی بہت ساری چیزیں آتی تھیں. اور اس زمانے میں جب قافلہ آتا تھا تو قافلے کے آنے کے بعد لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے دف بجایا جاتا جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ قافلہ آ چکا ہے. تو جسے خریدی کرنی ہوتی تھی وہ خریدی کے لیے دوڑ پڑتا تھا. تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے.